خواتین و حضرات السلام علیکم، ویلکم ٹو ایمبیسڈرز لاؤنج۔ خواتین و حضرات، آپ نے یقیناً جو ہے وہ کچھ دنوں پہلے سنا ہوگا کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان ایک پیس ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے، جس کے تحت جو ہے جو ہاسٹیلیٹیز ہیں وہ دونوں سائڈز کی وہ بند ہو گئی ہیں کچھ عرصے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں فلسطینیوں نے جو باہر چلے گئے تھے، جن کو باہر نکال دیا گیا تھا اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں، انہوں نے واپس آنا شروع کیا، اور ابھی وہ اپنے گھروں میں پہنچے بھی نہیں تھے کہ وہ جو بم جو ان کے اوپر 15 مہینے گرتے رہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرمپ صاحب نے ایک اور بڑا بم گرا دیا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک پروپوزل دیا کہ چونکہ یہاں پر ڈیتھ اور ڈسٹرکشن بہت ہو چکی ہے اور غزہ تقریباً 80% جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ جو غزہ کے رہنے والے باشندے ہیں فلسطینی، ان کو تقریباً 1.5 ملین لوگوں کو، 15 لاکھ لوگوں کو وہ ری سیٹل کیا جائے ارد گرد کے ممالک میں، جارڈن اور ایجپٹ میں خاص طور پر۔ اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے ایک آئیڈیا دیا تھا کہ اگر یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو انڈونیشیا میں بھی ان کو ری سیٹل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ بہت کچھ رد عمل آیا ہے ہر طرف سے، یورپین یونین نے بھی، OIC نے بھی، اور دوسرے ممالک نے، عرب ممالک نے بھی اس پہ خاصا رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ تو ہم آج اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو ٹرمپ صاحب کا جو پروپوزل ہے، اس کے پیچھے اصل میں ہے کیا محرکات ہیں کہ جن کی بنا پر انہوں نے یہ پروپوزل دیا ہے۔ کیا اس میں اسرائیل اور امریکہ کی آپس میں کوئی ملی بھگت ہے؟ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ میرے ساتھی موجود ہیں، ایمبیسڈر عمران یاور اور ایمبیسڈر ریاض بخاری۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عمران، میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ اس میں ٹرمپ صاحب نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے یہ سجیشن دی ہے، اور شروع میں یہ سمجھا گیا تھا کہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ یہ بات کی کہ فلسطینیوں کو غزہ سے نکال کر جو ہے وہ غزہ کی صفائی کے لیے ان کو کچھ عرصے کے لیے ان کو باہر بھیج دیا جائے، بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ لانگ ٹرم کے لیے بھی ان کو باہر بھیج دیا جائے، تو اس پر کچھ رد عمل آیا، اور خیال یہ تھا کہ شاید یہ ان کا ایک جو ہے وہ آن دا اسپر آف دا مومنٹ انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے، لیکن بعد میں انہوں نے کچھ دنوں کے بعد ریٹریٹ کیا اپنے اس پروپوزل کو۔ تو آپ کے خیال میں یہ کیا ہے، اور کیا یہ ورکیبل آئیڈیا ہے آپ کے خیال میں؟ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے کہا نا کہ ٹرمپ صاحب ہی از نون فار ہز آف دا کف ریمارکس، تو جب یہ پہلی دفعہ انہوں نے کہا تو آئی تھاٹ دیٹ دس واز جسٹ ون آف ہز آف دا کف ریمارکس، لیکن اس کے بعد انہوں نے ریٹریٹ کیا، جس طرح آپ نے بھی کہا۔ دیکھیں، یہ جو والنٹری مائیگریشن جس کی وہ بات کر رہے ہیں، یا میں تو اس سے کہوں گا کوئرسو مائیگریشن، دس از دا سینٹرل فیچر and has been a central feature, an important feature of Israel's foreign policy. تو یہ جو ٹرمپ صاحب نے کہا ہے، اٹ از ان لائن ود واٹ Israel's foreign policies، اور ان کی اس اسٹیٹمنٹ سے، ان کے اس پروپوزل سے جو الٹرا رائٹ ونگ ہے اسرائیل میں، they have received a real boost on that، اور وہ تو جو ان کے ہیں بین گویر، جو ان کے فارمر سیکورٹی منسٹر تھے، انہوں نے تو کہا کہ وی آر گوئنگ ٹو ورک ود دا پرائم منسٹر بینجامن نیتن یاہو ٹو امپلیمنٹ دس پلان۔ دیکھیں، یہ جو جیسے میں نے کہا کہ یہ والنٹری مائیگریشن ٹو آف غازنس ایز ویل ایز دا پیلسٹینینس ان دا ویسٹ بینک، یہ بہت پرانی ان کی ہے، اور ڈفرینٹ اس میں پروپوزلز آتے رہے، ڈفرینٹ آپشنز آتے رہے۔ فار انسٹنس جارڈن کا جو ہے، ویسٹ بینک کے جو پیلسٹینینس ہیں، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ جی جارڈن میں شفٹ کر دیں۔ دے کیم اپ ود جارڈن آپشن۔ اس میں بھی 2 آپشنس تھے، ایک جارڈن آپشن تھے، ایک تھا جارڈن از پیلسٹائن، جس میں یہ تھا کہ جو پیلسٹینینس ویسٹ بینک میں ہیں ان کو آپ موو کر کے ایسٹ بینک پہ شفٹ کر دیں۔ اسی طرح جو یہ غازہ میں پیلسٹینینس ہیں، ان کو انہوں نے کہا جی کہ آپ سینائی میں ان کو سیٹل کر دیں۔ تو یہ دیز تھنگز ہیو بین دیئر فار اے ویری ویری لانگ ٹائم۔
آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل نے جو غازہ کا حال کیا ہے دے ہیو کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ. اور ان کے ایک جنرل ہیں, ان کا نام ہے جنرل آئلینڈ, انہوں نے کہا جی کریٹنگ اے سیویئر ہیومینیٹیرین کرائسس ان غازہ از اے نیسسری مینس ٹو اچیو دا گول. غازہ ول بیکم اے پلیس ویئر نو ہیومن بینگس کین ایگزسٹ. So this is what exactly they are trying to achieve. Create a place where no human beings can exist and then force them out of that place. So now the question is it workable? Unless, I mean, جن ملکوں کا نام لیا ہے ایجپشنس کا, ایجپشن نے کہا ہے جی کہ no we cannot have it. جورڈینینس نے کہا ہے no we cannot have it. So اگر from that point of view دیکھیں تو time will tell کہ یہ کہاں تک workable ہے. ریاض, اسی سوال کی ایکسٹینشن یہ ہے کہ 1967 میں 1967 میں جب اسرائیل نے قبضہ کیا ویسٹ بینک اور غزہ کے اوپر, تو اس وقت تک جو ہے وہ غزہ مصر کے کنٹرول میں تھا اور ویسٹ بینک جارڈن کے کنٹرول میں تھا, گولان ہائٹس سیریا کے پاس تھیں. لیکن پھر اس وار میں ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ ساری ٹیریٹری جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں آ گئی. اب یہ جو جیسے عمران نے کہا کہ ایک سسٹمیٹک قسم کی کوئی کیمپین چل رہی تھی اور ہے, کہ جیسے کہ جب پہلا نقبہ ہوا کہ جس 1948 میں جب تقریباً 7 لاکھ پیلسٹینینز کو ریفیوجی بنا کے جارڈن میں دھکیل دیا, ارد گرد کے لوگوں کنٹریز میں دھکیل دیا گیا, تو اب یہ جو انروا کے آپریشن کو اب یہ کل سے جو ہے وہ روکنے والے ہیں. اور اسی طرح جس طریقے سے یہ کہا گیا تھا کہ یعنی اسرائیلی لیڈرشپ کی طرف سے کہ ہم غزہ کو ہم ایک ٹینٹ ولیج میں جو ہے وہ ہم تبدیل کر دیں گے, جو کہ انہوں نے کیا, اس کو تقریباً تباہ کر دیا. تو یہ جیسے عمران نے کہا یہ کوئی ایک سسٹمیٹک کیمپین چل رہی ہے کہ غزہ جو ہے پہلے اور شاید ویسٹ بینک بعد میں یہ اس قابل کر دیے جائیں کہ وہاں پر کوئی انسان رہنے کی سوچے بھی نہیں, اور پھر اس کے بعد ان سب کو وہاں سے باہر دھکیل کے تو جو اپنے مقاصد ہیں ان کو حاصل کیا جائے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے آخری بات اچھی کی, جو مقاصد حاصل کیے جائیں. آپ نے 48 کا بھی ذکر کیا, اس سے پہلے بھی جو حالات تھے جس کے بعد وہاں پر اسٹیٹ آف اسرائیل کو کریٹ کیا گیا, فلسطینی لینڈ پر اس کو کریٹ کیا گیا, لوگوں کی بہت لارج اسکیل پہ ڈسپلیس کیا گیا لوگوں کو, اور وہ پالیسی جو ہے وہ چلتی رہی ہے. پھر ہم 67 میں آ جاتے ہیں, آپ نے اس کا بھی مینشن کر دیا اپنے سوال میں ہی کہ کس علاقے پہ اسرائیل نے قبضہ کیا. ایکسپینشنسٹ پالیسی تھی اور وہ چلتی رہی ہے. اسرائیل نے ماضی میں جتنے بھی ایگریمنٹ کیے ہیں اس کی وائلیشن بھی اسرائیل نے ہی کی ہے. UN کا چاہے ریزولوشنز ہوں جو آج بھی بکس میں موجود ہیں, ان کی وائلیشن بھی اسرائیل ہی کرتا ہے. کیوں کرتا ہے, اس کے پیچھے کون ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. 73 میں کیا ہوا, کس نے ایجپٹ کی بڑھتی ہوئی کمپین کو روکا, کس نے ہیلپ کی زیادہ, اور وہ ہیلپ غازہ میں ابھی تک چل رہی ہے. اب آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بات, چونکہ ان کے جو بھی پرپوزل کہہ لیں, جو ان کی جو سجیشن ہے, جو ان کے جو ریمارکس, کچھ بھی آپ انہیں کہہ لیں, اس کے حوالے سے بات کریں گے. آپ نے دیکھا ان کی انوگریشن ہوئی, اس میں ذکر کیا گیا جی 3 ہاسٹیج ویمن شیل بی ریلیز ٹوڈے. وہاں امپورٹنس یہ ہے کہ جو اسرائیل کے شہری ہیں ان پر کوئی مشکل نہ ہو. اس کے مقابلے میں اگر 49,000 شہری فلسطین میں مارے جاتے ہیں, ان کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہوتا. بالکل درست ہے. 1 لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی ہو جائیں, عورتیں اور بچے مارے جائیں, اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. اور ٹرمپ صاحب آ کے کیا کرتے ہیں کہ وہ ایمونیشن بھی ریلیز کر دیتے ہیں جس پہ پریویس, ٹھیک, اب وہ کس کے لیے ریلیز کیے جا رہے ہیں. ٹرمپ صاحب جو ہیں بیسیکلی ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے جو ٹرم یوز کی ہے
وہ یہ یوز کی ہے جی کہ وہاں پر ایک وہ جو ڈسمینٹل کرنے والی سائٹ ہوتی ہے جہاں پر کوئی پرانی بلڈنگ ہو اس کے ذریعے لیفٹ رائٹ پہ پورے سراؤنڈنگ میں فینسنگ کر دیا جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو منع کر دیا جاتا ہے جی آپ وہاں پہ نہ جائیں کوئی یہ اس کو ہم نے ابالش کرنا ہے ڈسمینٹل کرنا ہے. کس کے لیے؟ تاکہ نئی بلڈنگ وہاں کھڑی ہوں پھر لوگ وہاں آ جائیں. یہاں آپ نے جو بات کی کہ جی غزہ کو اتنی بمبارمنٹ وہاں کی گئی ہے کہ وہاں کسی بھی انسان کا بسنا رہنا ناممکن ہے. وہ انسان جو ہیں جس کے لیے جو ناممکن ہے جن کے لیے وہاں جانا وہ فلسطینی ہیں. بالکل. اب جو ایتھنک کلینزنگ ہوگی اگر یہ پرپوزل آگے چلتی ہے تو ایتھنک کلینزنگ میں ٹارگٹ کون ہوں گے؟ یہ تو نہیں کہ وہ جگہ خالی کرا دی جائے گی اور وہاں کچھ نہیں ہوگا, وہاں دوسرے لوگ آ کے بسیں گے. ایک سمجھ لیں کہ نئی فیسیلٹی وہاں بن جائے گی جہاں امریکن اور دوسرے لوگ آ کے اپنے ریسٹ اینڈ ریکریشن کا جو ایک فیسیلٹی ہوگی وہ وہاں بنے گا. اور ٹرمپ صاحب نے غالباً یہ ریمارکس بھی دیے ہیں کہ یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے, اس کی لوکیشن بڑی اچھی ہے. اور اس کے علاوہ جو کچھ جو رپورٹس ہیں کہ جی شاید غزہ کے ساتھ جو آف شور جو ہے وہاں پر کچھ نیچرل ریسورسز بھی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو بھی ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں. چونکہ وہاں پہ پیس نہیں تھا, وہاں پر ریزسٹنس بہت زیادہ تھی, حماس کی گورننس تھی وہاں پر, اس لیے وہ اس کو اچیو نہیں کر سکے. شاید کوئی اب وہاں ڈیولپر آئے اور وہ سارے یہ کام کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ابھی تک تو جیسے عمران نے کہا کہ جی یورپین یونین کی طرف سے جو ویسٹرن فرانس نے اس کو کنڈیمڈ کیا ہے, جرمنی نے اس کو کنڈیمڈ کیا ہے, OIC کا ذکر کیا, جارڈن نے بھی اس کو نہیں کیا ہے. وہ تو ابھی ویٹ اینڈ سی میں ہے نا کہ جس کی ڈیٹیلز آئیں گی تو پھر وہ آگے چلیں گے. لیکن جو ریجنل پلیئرز ہیں, ایجپٹ ہے مثال کے طور پر, ایک طرف کہا جاتا ہے جی ٹرمپ صاحب کی بات ہوگی اور وہ کہہ رہے ہیں جی آئی ہیو اسپوکن ٹو مائی فرینڈ سیسی, اور قاہرہ سے کہا جاتا ہے جی ہماری تو کوئی بات نہیں ہوئی. اس کا مطلب بات ہوئی ہے لیکن ایجپٹ اس کو آن نہیں کرنا چاہ رہا, ورنہ کیوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہیں گے جی میری بات ہوئی ہے ان سے, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے ری ایٹریٹ بھی کیا میری بات ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انیشل ان کا ریئیکشن ہے ریجنل کنٹریز کا جی ہم نہیں لیں گے, ان کی سینسٹیوٹیز ہیں حماس کے حوالے سے. پھر ان کا ہے کہ جی 1979 کا جو ہمارا کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ ہے اس کے اسرائیل کے ساتھ, اس کو نقصان پہنچے گا چونکہ حماس تو ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گا ایجپٹ کے یا جارڈن کے. تو یہ پھر معاملات ختم نہیں ہوں گے, یہ چلتے رہیں گے. اسرائیل کی ایکسپینشنسٹ پالیسیز بھی چلتی رہیں گی, فلسطینی وہاں سے ڈسلوکیٹ ہوں گے, جائیں گے کہاں؟ آپ کو یہ سب جگہ چاہیے تو آپ کو ڈسلوکیٹ کرنے کا ہی ہے تو کینیڈا بہت بڑا ملک ہے, آبادی تھوڑی ہے. آسٹریلیا بہت بڑا ملک ہے, وہ لے لیں ان کو, امریکہ خود لے لے. یورپ میں سارے بھیج 15 لاکھ ہی لوگ ہیں نا. اگر 15 یورپین کنٹری جو کہ مین سپورٹر ہیں اسرائیل کے, وہ چاہتے ہیں کہ جی ان لوگوں کی وجہ سے امن کو خطرہ ہے, ان کو اگر ہر کوئی 1-1 لاکھ لے لے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن کیا یہ مسئلہ اس سے حل ہوگا؟ اور کیا فلسطینی اس پر بھی راضی ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم کچھ بھی ہو چاہے ہم بھائی کیوں اپنی مدر لینڈ کو کون چھوڑے گا؟ بالکل درست. کسی کو زبردستی آپ ڈسلوکیٹ کریں تو مشکل ہے. اگر کوئی خود کہیں جانا چاہتا ہے دیٹ از اے سیپریٹ ایشو. تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس سے کمپلیکیشن مزید زیادہ ہوں. اور اس کو تو وار کرائمز بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر جینوسائڈ ہے, ایتھنک کلینزنگ ہے, وار کرائمز ہوئے ہیں. بٹ دا ایشو از کہ جو میجر پاورز ہیں وہ تو سپورٹ کر رہی ہیں اسرائیل کو, ورنہ اسرائیل تو یہ 1 سال ریزسٹ کر سکتا تھا حماس کو. بالکل درست. بالکل. میں اس پر ایک جو ہے نا عمران آپ سے میں اس بات کے اوپر اس پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بخاری نے بات کی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ 1967 سے لے کر جو ہے وہ یہ تھاٹ پروسیس جو ہے وہ اسرائیل میں چل رہا تھا اور امریکنز کی کنائنمنٹس کے ساتھ چل رہا تھا. اور کیا آپ کے خیال میں جو ارد گرد کے عرب ممالک ہیں اور جو یورپین یونین ہے یا ویسٹرن ورلڈ ہے,
وہ اس بات سے واقف نہیں تھی کہ اسرائیل میں باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت جو ہے یہ اس طرف آگے بڑھا جا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا کوئی بھی اپورچون ٹائم، جو کہ 7 اکتوبر 2023 میں ان کو غالباً حماس نے یہ اپورچونٹی پرووائڈ کی کہ انہوں نے فل سکیل انویژن جو ہے وہ انہوں نے نہ صرف فلسطینی ٹیریٹریز کا کیا بلکہ لبنان وغیرہ کا بھی کر لیا انہوں نے. تو یہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اگر یہ چیز پہلے سے چل رہی تھی اور اب تو جو ہے وہ جیسے ایک کانسیپٹ پیپر جو ہے وہ اسرائیل کی منسٹری آف انٹیلیجنس افیئرز نے انہوں نے ریلیز کیا کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ Israel should evacuate the civilian population to Sinai, then create a sterile zone of several kilometers within Egypt. تو کیا دنیا اتنی بے خبر تھی اس سارے سلسلے سے؟ دیکھیں ایز ہم شور دنیا بے خبر نہیں تھی. یہ جو آپ نے اسٹرائل زون کریٹ اور غازہ کی بات سینائی کی بات کی، یہ تو پہلے بھی جب وار شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی دس تھنگ کیم اپ دیٹ the Gazans should be shifted to Sinai. لیکن ایجپٹ نے اس کو اس وقت بھی resist کیا, and then the Europeans were offering incentives to Egyptians کہ آپ کی ڈیٹ بہت زیادہ ہے, اس میں ہم کچھ کر دیں گے. So this has been there. You see, یہ جو اسرائیل ہے یہ they consider for instance ویسٹ بینک, جس کو یہ سمیریا بھی کہتے ہیں, کیا ہے دوسرا اینیویز, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا اس پہ ببلیکل رائٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اینڈ دے آر سیریس اباؤٹ. ایسٹ جیروسلم میں دیکھیں انہوں نے قبضہ کر لیا, ٹھیک ہے, اس کو انیکس کر لیا, امریکنز نے ان کے قبول کر لیا, ٹھیک ہے, اپنی ایمبیسی شفٹ کر لی. سو یہ جو ہیں اپنا یورپینس ہیں یا عرب کنٹریز ہیں, دے آر اویئر آف دس تھنگ. لیکن یہ کہ اسرائیل کے پاس بیکنگ اتنی اسٹرانگ ہے دیٹ دے کی ناٹ فائٹ دیٹ تھنگ آؤٹ. دیکھیے جی, عمران نے بڑا اس میں مینشن کر دیا کہ یورپینز نے کہا ایجپٹ کو, جارڈن کو, جی ہم آپ کی بڑی ہیلپ کریں گے, آپ کے ڈیٹ جو ہے وہ اس کو رائٹ آف کر دیں گے. آپ دیکھیں سنس 1979 ایجپٹ اور جارڈن دے آر ریگولرلی ریسیونگ assistance and grants aid from the USA around more than 1.4 billion annually. اور ابھی تک تو ان کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے جی کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے. لیکن کیا کبھی ماضی میں ایجپٹ نے سنس 1979 جارڈن نے کوئی ایسی پالیسی فورسفلی رجسٹ کی ہے, اسرائیل کی ہو یا یو ایس اے کی ہو, جہاں اتنی مطلب آپ ایک عادی بن چکے ہیں فارن اسسٹنس اینڈ گرانٹس کے, جس کے بغیر آپ کا کنٹری جو آگے چل ہی نہیں سکتا. آپ کا ڈیفنس جو ہے, آپ کی اکانومی جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. ایشو یہ صرف اتنا ہے کہ موسٹ آف دا غازنز دے آر سپورٹر آف حماس. وہ اگر ڈسلوکیٹ ہوتے ہیں, اگر سنائے میں یا جارڈن میں آ جاتے ہیں, جارڈن میں آلریڈی 2.5 ملین فلسطینی موجود ہیں, جو کہ ان کی ڈیموگرافی پہ پڑا اس کا اثر ہے. جارڈن کی ڈیموگرافی اگر مزید آ جاتے ہیں تو وہ بیلنس مزید ڈسٹرب ہوگا. ایک تو ان کو یہ کنسرن ہے. دوسرا یہ ہے کہ جی یہ حماس کو سنبھالے گا کون؟ ان کو خود دے ول فیل تھریٹنڈ. اب جب یہ مرسی کا جو ایپیسوڈ ہوا ہے ایجپٹ میں, کتنی جلدی چینجز ہوئی وہاں پر, کس نے کروائیں, اس کے پیچھے کون رہا؟ ٹھیک ہے, کچھ عرب کنٹریز بھی تھے اس میں شامل, اس رجیم کو چینج کرنے میں, ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو چینج کرنے میں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں, میرا نہیں خیال کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس کو فورسفلی کرے تو کسی بھی عرب کنٹری میں اتنی جرت ہے کہ اس کو رجسٹ کر سکے. اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. یہ بڑا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دے دیا ریاض نے کہ کسی ملک میں اتنی جرت نہیں ہے. دیکھیں آپ ایجپٹ کا لیں, ایجپٹ ہیز اٹس سیکورٹی آن اسٹیک, اٹس اسٹیبلٹی آن اسٹیک. حماس جو ہے اٹ از این آف شوٹ آف واٹ, مسلم بردرہڈ, اینڈ the present dispensation in Egypt, they are scared of Muslim Brotherhood.
ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ آ جاتے ہیں ادھر. How can they, Hamas would use that place Sinai for cross border attacks on Israel, جس کی وجہ سے اسرائیل اور ایجپٹ کے جو اپنے ایگریمنٹ ہے, پیس ایگریمنٹ, وہ ختم ہو سکتا ہے. دین ود ان ایجپٹ دیر از اے ہیوج بلکہ ان کے ایک سی سی نے ایک ایڈریس کرتے ہوئے اپنے فوجیوں سے کہا تھا کہ اٹس ویری ایزی ٹو سیٹل دا غازنس in Sinai. But the problem is, the difficulty is that there is not a single Egyptian who would agree to it. So Egyptians believe that this is their red line. Morsi has said again and again that this is the red line. جس طرح میں نے کہا کہ پہلے ایجپٹ کو آفر کیا گیا تھا کہ I mean they were given incentives to let the Gazans come into the Sinai and to set up there. اسی طرح آپ چلے جائیں جارڈن میں. ریاض از رائٹ. Every second جو جورڈینین ہے he is half Palestinian. جی بالکل ٹھیک ہے نا. تو اب آپ 3 ملین جو ہے جہاں دیٹس دا نمبر آف پیلسٹینینس ان ویسٹ بینک, اگر آپ 3 ملین کو ادھر آپ بھیج دیں گے تو وہ تو ڈیموگرافک بالکل چینج ہو جائے گا. ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ, پیلسٹینینس کا جو جورڈینینس کا ایکسپیرینس ہے پیلسٹائن کے ساتھ وہ بہت خراب ہے. They are still wary of Palestinians when they try to overthrow their monarchy. So that thing is still in the mind of the Jordanians. So Jordan, despite pressure, despite the fact that it's a small country, I believe that they are going to resist this Trump idea. پھر میرا یہ بھی خیال ہے ایاز کہ ٹرمپ نے آئیڈیا تو دے دیا ہے, but I think he still believes that the purpose of this idea was not to have it implemented. I think he realized that it can't be implemented, but it was to strengthen Netanyahu's government. نیتنیاہو کی جو گورنمنٹ ہے اٹس اے ویک گورنمنٹ, ان کی جو کولیشن ہے اٹس اے ویک کولیشن. یہ جو بین گویر ہیں اور اسموٹرچ ہیں, ٹوگیدر دے ہیو 13 سیٹس. ان کی 13 سیٹس نکل جائیں اگر, انہوں نے تھریٹن کیا کہ ہم وی ول واک آؤٹ اف دا وار اور اف دا حماس از ناٹ ڈسٹرائڈ, اف دا وار از اینڈڈ. تو اگر وہ چلے جاتے ہیں مسٹر نیتنیاہو از گون. سو دیر از اے پاسبلٹی کہ انہوں نے نیتنیاہو کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اس قسم کا اسٹیٹمنٹ دیا. اینڈ دین نیتنیاہو از ایکسپیکٹڈ ٹو وزٹ واشنگٹن ان اے ویکس ٹائم. تو دے ول فردر, آئی ایم شیور دے ول ڈسکس. Why Netanyahu is so indispensable for the Americans? That is the issue. Yeah, I mean, he is there, he is in power there. It's not the question whether he's indispensable. I don't think he's indispensable there. But at the moment, he is holding the things together in Israel. میں تھوڑا سا ڈفر کروں گا عمران سے. آپ دیکھیں کہ نئی کیبنٹ میں جو اناؤنس کی ان کی ہیئرنگ ہو رہی ہے سیکٹریز کی واشنگٹن میں, جتنے بھی انہوں نے امپورٹنٹ سیکٹریز اپوائنٹ کیے ہیں, سیکٹری آف اسٹیٹ ہوں, سیکٹری آف ڈیفینس ہوں, ایمبیسڈر ٹو اسرائیل ہو, ایمبیسڈر ٹو دا UN ہو, ان کے ویوز کیا ہیں اسرائیل کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے, حماس کے حوالے سے. تو وہاں تو لگتا ہے کہ یہ جس قسم کے وہ سیکٹریز اپوائنٹ ہوئے ہیں یا ایمبیسڈرز اپوائنٹ ہوئے ہیں, تو وہ تو دے آر ورچولی اسپوکس پرسن آف دا اسٹیٹ آف اسرائیل. مطلب ایسی بھی تو کوئی ہو نا, کوئی somebody should talk about the people who have lost their lives. جتنی ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس حوالے سے کوئی بات کرے. تو مطلب یہ کہ جی نیتنیاہو صاحب کو اگر اسٹرینتھن کرنا ہے تو آبجیکٹو کیا ہے؟ ایگزیکٹلی بالکل آبجیکٹو یہ ہے کہ جو ابراہم ایکارڈز ہیں ان کو آگے چلانا ہے. جی میں آتا ہوں اس طرف جو ہے وہ اس پہ بھی آپ ذرا. بالکل عمران, میرا اگلا سوال یہی ہے کہ ابراہم ایکارڈز 1 تو ٹرمپ صاحب کے پارٹ 1 میں جو ہے وہ سائن ہو گیا تھا. اب بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ابراہم ایکارڈز 2 جو ہے وہ اس کے اوپر کام کیا جائے گا, اور اس میں سب سے پہلے تو سعودی عربیہ جو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا اس وقت پلیئر ہے مڈل ایسٹ میں, اور اسٹمبلنگ بلاک بھی ہے میرے خیال میں امریکن ایڈمنسٹریشن کی نظر میں, کہ اگر سعودی عربیہ جو ہے وہ مان جاتا ہے اور اسرائیل کے ساتھ وہ نارملائز کر لیتا ہے اپنے ریلیشنس کو, اس کو ریکگنائز کر لیتا ہے, تو باقی مسلم کنٹریز بھی جو ہے نا وہ دے ول فال ان لائن.
تو اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب بہت سارے مسلم کنٹریز جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن آف ریلیشنز کر لیں گے ابراہم اکارڈز 2 کے سلسلے میں، تو پھر OIC جو ہے، جو مسلم کنٹریز کا 57 مسلم ممالک کی جو آرگنائزیشن ہے، وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گی، وہ بالکل یوز لیس ہو جائے گی، اور پھر اسرائیل کے پاس جو ہے وہ ایک کھلا میدان ہوگا، کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غالباً پاکستان، ملیشیا اور انڈونیشیا کے اوپر بھی جو ہے وہ پھر کوئرسو پریشر جو ہے وہ ڈالا جائے گا، غالباً ٹریڈ کے سلسلے میں، کہ پاکستان کی 25% جو ہے وہ جو ایکسپورٹس ہیں اس کی ڈیسٹینیشن یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، تو اگر اس کو روک دیتے ہیں یا دوسرے وہ اپنے طریقے استعمال کرتے ہیں پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے، تو پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں، پاکستان کے آپشنز کے تو بعد میں آتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ٹرمپس پرسیوٹ آف ابراہم اکارڈز 2.0 I believe that is the main feature of his policy towards Middle East. Otherwise, he has no policy on the Middle East. He wants, abhi aapne baat ki, why is Benjamin Netanyahu indispensable? He's not indispensable. But he is in the hands of, number one, the right wing. اور جس طرح ریاض نے کہا کہ جو ان کے امبیسڈر جو سلیکٹ ہوئے ہیں فار امبیسڈر نامنی اسرائیل کے، جو ان کے UN کے پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو الیکٹ ہوئے ہیں، دے آر آل اسٹرانگ پرو اسرائیل. سو دے وانٹ ٹو سی اسرائیل ایز اے اسٹرانگ کنٹری. اور پھر آپ دیکھیں دا کانسیپٹ آف گریٹر اسرائیل بھی ہے، جس کو یہ امریکنس جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو what we are seeing is that Mr. Trump, he is determined to have Saudi Arabia follow or join the Abraham Accords. اور ایک دفعہ سعودی عربیہ آ جاتا ہے تو پھر obviously ہم پہ بھی پریشر پڑے گا. And I don't know whether I mean, we should have a working, I've always believed that we should have a working relationship with Israel, کہ اگر آپ ان کے ساتھ working relationship ہوگا، آپ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں and probably you can put your ideas across the other side. تو کیا ہم اس پریشر کو ریزسٹ کر سکیں؟ نہیں، ہم پریشر کو کسی پریشر I don't think we can resist pressure. لیکن میں نے یہ نہیں what I'm saying is that we should have such relationship جس میں ہم ان کے ساتھ کم از کم across the table بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں باتیں. دیکھیے میرا خیال ہے ریاض کہ ایک مسلسل پریشر اگر سعودی عربیہ سائن کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ سعودی عربیہ کتنا ریزسٹ کرے گا، کیونکہ انہوں نے پوزیشن تو یہ لی ہوئی ہے کہ جب تک کہ پیلسٹینینز کے لیے ان کی اپنی اسٹیٹ جو ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کے چانسز بہت زیادہ برائٹ نہیں ہوتے ہیں، اس وقت تک وہ اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز کو نارملائز نہیں کریں گے. لیکن محمد بن سلمان صاحب نے $2 بلین جو ہیں وہ جاریڈ کوشنر کی جو انویسٹمنٹ کمپنی ہے اس میں انہوں نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، اور یہ وٹکوف صاحب جو ہیں یہ بھی اس کے پارٹنر ہیں سلمان صاحب کے. تو یہ جس قسم کی آپس میں ریلیشن شپ چل رہی ہے، کیا یہ جو ٹریڈ اور اکانومی جو ہے یہ ٹرمپ کرے گی آئیڈیالوجی کو آپ کے خیال میں، اور سعودی عربیہ ریزسٹ کر سکے گا اس کو؟ ایاز آپ ریاض میں رہے ہیں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سعودی US ریلیشن شپ کی جو فاؤنڈیشن ہے، جو کنگ عبدالعزیز کے دور سے چلی ہے، اس کا جو ایگریمنٹ ہے وہ کس طرح آگے امپلیمنٹ ہوتا رہا. ہر دنیا میں ہر جگہ ڈیموکریسی کی بات ہوتی رہی، 60s میں بھی، 50s میں بھی، 70s میں بھی آن بار. کبھی سعودی عربیہ کے حوالے سے امریکہ نے کوئی ایسی چیز اسٹرانگلی ایڈوکیٹ نہیں کی. اس کی کوئی بھی ریزنز ہیں. تو ابھی کمنگ اسٹریٹ ٹو یور کویسچن کہ ابراہم اکارڈز 2.0 کس طرف چلے گا، کیسے چلے گا. جی اکتوبر 2023 سے پہلے کافی نیگوسیشنز ایڈوانس اسٹیج تک جا چکی تھیں اسرائیل کے حوالے سے سعودی عربیہ کی، اور بہت قریب تھے
کچھ فائنل ڈیسیجن لینے. اگر یہ وار نہ چھڑتی تو وار تو ایک سیپریٹ ایشو ہے. میرا تو ہمیشہ ایک میں کہتا بھی رہا ہوں اپنے پروگرامز میں کہ کیا حماس نے یا اس کے سپورٹرز نے کوئی وار گیمنگ پہلے کی تھی؟ جی بالکل. کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ ایبسولوٹلی. صرف ٹرمپ یہ وہ ابراہم اکارڈز کو سیبوٹاج کرنے کی اتنی ہیوی پرائس کہ آج آپ دیکھیں آج جو ہے کوئی 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات نہیں کر رہا, ڈیمولیشن سائٹ کی بات ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے یہ. ٹھیک ہے, تو وار گیمنگ بہت ایک سیپریٹ ایشو ہے. اب اس پر آپ دیکھیں ٹرمپ نے جو پہلی کال کی وہ کراؤن پرنس سے ہوئی, ریاض کے حوالے سے. اس میں کتنے $1 ملین کے انہوں نے کہا جی کہ وہ پرنس ول انویسٹ ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. جی بالکل. ٹھیک, تو اب یہ ریلیشن شپ ہے ان کی. آپ نے پہلے $2 بلین کی بات بھی آپ نے کر دی, اس سے پہلے بھی ان کا سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہے. تو جو سرکمسٹانسز ہیں وہ تو یہی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ بات آگے چلے گی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم سے مراد مسلم ورلڈ میں انکلوڈنگ موسٹ پاورفل مڈل ایسٹرن اسٹیٹس, ان میں اتنی پاور نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر ٹرمپ کو نو کہہ سکیں. میں ابھی پبلک اوپینین سپرنگ وہ کیا ریولیوشن بھی تو آیا تھا نا, کہاں گیا؟ مرسی صاحب بھی تو آئے تھے نا, ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ, کہاں گئے؟ تو ہمیں وہ گراؤنڈ ریالٹیز بھی دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, مڈل ایسٹ میں جو اسٹریٹ پاور ہے, جو اسٹریٹ مین ہے, جو بزنس مین ہے, اس کے ویوز ہیں. یہ 1.5 سال ہونے والا ہے, ایک کنٹینیوس کمپین چلتے رہی غزہ میں. لوگ اسٹریٹ میں بھی آئے, لیکن یورپ میں, نارتھ امریکہ میں, مڈل ایسٹ میں کتنے لوگ باہر نکلے؟ کوئی بھی نہیں. تو یہ کہاں گئی وہ جو پبلک کمپین تھی؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے جی کہ جو بازار ہے مڈل ایسٹ کے وہ تو بڑے اینٹی اسرائیل ہیں؟ کہاں گئے وہ سب لوگ؟ کیا وہاں کی حکومتیں اتنی مضبوط ہیں؟ اگر مضبوط ہیں, جو میں مانتا ہوں بہت مضبوط ہیں, تو پھر تو وہی سپر مارکیٹس میں تو جو ہے نا وہ وہاں پر اسرائیل کی پروڈکٹس بکتی رہی ٹھیک ہیں ہے, اس وار کے دوران. وہ تو ان کی ٹورزم بڑھی ہے اسرائیل سے. تو یہ فیکٹس آف لائف ہے نا. تو اس صورتحال میں کون بولے گا فلسطین کے حق میں؟ تو آج نہیں تو کچھ عرصے بعد وہ ٹرمپ 2.0 جو ابراہم اکارڈ 2.0 پیرالل چلیں گے ٹرمپ 2.0 کے ساتھ ساتھ. اب آپ نے جو سیکنڈ پارٹ کا آپ کا تھا کہ جی پاکستان کا حوالے سے پالیسی آپشنز کیا ہیں؟ بڑا بہتر آپشن تھا پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے میں. جب بات آگے چلی, اسرائیل بہت کین تھا پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے میں. سعودی عربیہ سے بھی بات چیت چل رہی تھی کہ پاکستان آن بورڈ ہوگا تو آگے چلے گی. اگر اس وقت کوئی ڈیسیجن انڈیپینڈنٹلی لیا جاتا تو وہ بہت بہتر ڈیسیجن ہوتا. آج ہم لیں گے تو بڑی ایک کمزوری کی علامت ہوگی. کوئی اسرائیل اب ایک فاتح کی حیثیت سے سامنے آ رہا ہے. ٹرمپ کا پریشر, یو ایس کا پریشر آپ پر ہوگا, آپ کے ان کنٹریز کا آپ پر پریشر ہوگا جو آپ کے مین اکنامک سپورٹرز ہیں. درست. یہاں پہ اگر مجھے اجازت دیں, اگر میں انٹرجیکٹ کروں بخاری, یہ دلچسپ بات ہے. دیکھیے یہ جب یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہیں دونوں آگے پیچھے کہ فلسطینیوں کو وہاں سے نکال کے کہیں اور بسایا جائے گا, اس پہ تمام ملکوں نے جو ہے وہ مور لیس کوئی پوزیشن لی ہے. کیا پاکستان کے فارن آفس سے اس سلسلے میں کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے؟ ہماری پوزیشن تو وہی تو بڑی کلیئر کٹ ہے. بڑے ایڈوکیٹ ہیں کہ ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کریں. نہیں, وہ تو ایک انہوں نے بات کی, لیکن ہماری پوزیشن جو ابھی تک ہے, جو فارن آفس ریگولر ریٹریٹ کرتا رہا ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اسرائیل ود ان 1967 بارڈرز کے حوالے سے. بالکل. اب تو بات بہت آگے آ چکی ہے. جی.
کیا ہماری پوزیشن ریڈنڈنٹ نہیں ہو گئی ہے نئی ریئلٹیز کے؟ اب ہمیں پالیسی ہماری ویوز ریڈنڈنٹ نہیں ہوئے. ابھی تو ساری دنیا جو ہے وہ جنرلی دے وانٹ 2 اسٹیٹ سلوشن. یہ الگ بات ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی پاسبلٹی کتنی ہے. امریکنز جو ہیں دے ہیو بن آلسو, ابھی جو ٹرمپ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اٹس کانٹرڈکٹڈ ٹو دیئر 2 اسٹیٹ سلوشن, جو ڈیکیڈ سے اس کو فالو کر رہے ہیں. دے فالو اٹ تھیوریٹیکلی. لیکن آئی تھنک باقی یورپ جو ہے, باقی دنیا جو ہے وہ اس کو سیریسلی فالو کرتے ہیں. ایجپشنس جو ہیں ایجپشنس ہو گئے یا جارڈن ہو گئے, دے آر آرڈنٹ سپورٹرز آف 2 اسٹیٹ سلوشن. لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں وٹ اسرائیل سیز کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ ایک state in an aggressive state, an enemy state within the heart of Israel create کر دیں, اور ایسا اسٹیٹ جو اکنامکلی بھی ویک ہو اور اٹ از ان کی جو کانسیپٹ یہی ہو کہ ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن ٹو اسرائیل اینڈ دے آر ان دا سینٹر آف اس. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ سو دے بلیو دیٹ having independent state of Palestine is a danger to their and a threat to their security. So, but still, 2-state solution is the only option. Is it workable option? دیکھیں عمران نے بڑی ویلڈ آرگیومنٹ ہے عمران کا کہ یہ اسرائیل کے اپنے سیکیورٹی کنسرنس ہیں. آپ اس کی سراؤنڈنگ میں ایسے لوگوں کو اسٹیٹ ہوڈ دے دیں جن کا موٹو ہی یہی ہو ٹو ڈسٹرائے اسرائیل. لیکن کیا اسرائیل اسی بارڈرز کے اندر ہے جو اس کو شروع میں ملے تھے؟ کتنی ایکسپینشن ہو چکی ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں تو ٹرکش پریزیڈنٹ نے ایک میپ شو کیا تھا UN جنرل اسمبلی میں, سکسیسو جو ان کی ایکسپینشن ہوئی ہے. اور ابھی جو اگر آج کے بارڈر لیں آپ, جو ان کے اسرائیل جو کلیم کرتا ہے, تو وہ تو ساری فلسطینی لینڈ ہے. درست, ٹھیک. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم آج جو لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ فلسطینی جو ہیں وہ بڑے اگریسو ڈیزائن رکھتے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی اسرائیل نے بھی ایسی کوئی ایفرٹ کی ہے ٹو ون دا ہارٹس اینڈ مائنڈز آف فلسطینینس؟ وہ تو اس کے کانٹراری ایکٹ تھرو پرووائڈنگ دیم بیٹر فیسلٹیز. ویسٹ بینک پہ قبضہ کر لیا, سیٹلمنٹس آپ ان کو ریگولرلی تک بند کر دیا, ڈسپلیس کر رہے ہیں, بالکل جینوسائڈ کر رہے ہیں, بالکل ایتھنک کلینزنگ کر رہے ہیں, اور اوپر سے آپ یہ چاہتے ہیں وہ بولے بھی نا. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ریاض, لیکن اٹس مور آف جو کہیں کہ پالیسیز بیسڈ آن morality. What Israel is doing یا what America is doing کہ it's real politics. ٹھیک ہے کہ what is best in the interest of the of Israel. US interest I don't know کتنے کہاں تک ان کے آتے ہیں, لیکن بیسکلی تو اسرائیل کے انٹرسٹ ہے نا. سو دیٹ از واٹ از ہیپننگ دیئر. باقی ایوری ون نوز کہ جو اسرائیل نے کیا, انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیا, سارا کچھ کیا, ان کے پاس پاور تھی, انہوں نے کر لیا. Palestinians یا Arabs for that matter did not have that thing, so they became victim to it. بالکل ٹھیک. ریاض, یہ سارے ویکٹرز جو ہیں یہ ایک طرف پوائنٹ کر رہے ہیں, اگر آپ مجھے ایک پیسمسٹ کہہ لیں, کہ جس طریقے سے یہ جو پیس ایکارڈ ہے حماس کا اور اسرائیل کے درمیان, اس کا جو فیز 2 ہے, اب جس میں کہ وہ مارچ کے شروع میں یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی تمام فورسز کو غزہ سے جو ہے وہ باہر نکال لے گا اور حماس ڈس آرم ہو جائے گا. لیکن ساتھ ہی ابھی وہاں پر پیس ایکارڈ سائن ہوا ہے, اور ویسٹ بینک میں ہاسٹیلیٹیز جو ہیں, اٹیکس جو ہیں وہ اسرائیل کے شروع ہو گئے ہیں. تو اور جس طریقے سے ٹرمپ نے اپنے ایڈز جو ہیں اور ریپرزینٹیٹیو جس طریقے کے انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں, جس میں کہ UN کی ریپرزینٹیٹیو بھی ہیں ان کی, اس کے بعد وٹکاف ہیں یا دوسرے لوگ ہیں, حقابی وغیرہ جو ہیں جو وہاں پر سفیر بن کے آئے ہیں وہاں پر, یہ سارے غالباً ایک طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اب میرے خیال میں فلسطینیوں کا جو خواب ہے ایک علیحدہ اسٹیٹ کا, وہ غالباً بارآور نہیں ثابت ہوگا, وہ پورا نہیں ہوگا. یہ ایک عظیم کہانی ہے جدوجہد کی, ٹھیک ہے نا. یہ آج کی تو حماس نے تو پیدا نہیں کی, یہ اس سے پہلے بھی تھی,
جدوجہد ان کی اسٹرگل جو ہے فار دا نیشن ہوڈ، فار دا اسٹیٹ ہوڈ، وہ ایک ہے، چلتی رہے گی. ابھی جو ساری ایفرٹس ہیں وہ فلسطینیوں کا، غازہ ہو یا ویسٹ بینک ہو، ان کو مرج کرنے کی، انیکس کرنے کی اسرائیل کے ساتھ، بالکل اس کی جو آکوپیشن ہے اسرائیل کی، اس کو لیگلائز کرنے کے حوالے سے، تو اس کو کوئی رزسٹ کرے گا تو کہا جائے گا جی یہ تو سیز فائر ایگریمنٹ کی وائلیشن کر رہے ہیں، ان کو مارو، کیونکہ سپورٹ تو ہے کوئی نہیں. ایک سٹیٹمنٹ دینے سے یو این نے کتنے ریزولوشن پاس کیے پچھلے 1.5 سال میں یا 1 سال 5-6 مہینے میں؟ کیا کوئی امپلیمنٹ ہوا؟ ابھی تو یہ حکم بھی جاری ہو گیا ادھر اسرائیل میں کہ جی 31 جنوری سے جو ان کی یو این ایجنسی ہے جو فلسطینیوں کو ایجوکیشن، ہیلتھ کی چیزیں دیکھتی ہے، وہ اپنا آپریشن بند کر دے. کتنے لوگوں نے اپوز کیا؟ الزام یہ ہے جی کہ جو ان کے جو بھی ویئر ہاؤسز تھے یا آفیسز تھے وہاں سے حماس نے آپریٹ کیا ہے، یہ ان پہ الزام لگایا جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی ویلڈ پروف نہیں ہے. دیکھیں آپ نے جو بات کی نا یہ سیز فائر کی، یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اٹ از فالٹی. اس میں بیسک اسٹرکچرلی ڈیفیکٹو ہے، اور اس میں اس چیز کو میرا خیال ہے انٹینشنلی انٹینشنلی یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ فیل ہو سکے، اس میں پاسبلٹی ہے. اسٹیج 1 کے بعد اسٹیج 2 کہ کیسے وہ ودرا کر جائیں گے سارا. آئی مین ایک آرڈنری مائنڈ کے لیے بھی بڑا ڈیفیکلٹ ہے انڈرسٹینڈ کرنا کہ اسرائیل جو ہے جس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ اس کو بالکل ڈسٹروائے کر دیں تاکہ غازہ جو ہے اس میں رہ نہ سکیں. ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو ودرا فرام دیئر فورسز دیئر ٹروپس ٹوٹلی فرام غازہ؟ بالکل درست. عمران سوری، جو لبنان میں بھی جو وہ تو سیز فائر وہ ہو ہی جاتا ہے نا، وہ ایکسٹینشن کرتے ہیں کہ وہ جنوری کے مہینے میں، یس اب تو فروری میں آ گیا، تو یس اب فروری میں آ گیا. اس کو 18 فروری یس سو یہ تھرڈ جو اسٹیج ہے جس میں کنسٹرکشن ہے، ریکنسٹرکشن ہے، وہ تو بہت دور کا فیز، بہت دور ہے. ابھی سیکنڈ فیز جو ہے وہ وہیں پر ختم ہو جائے گا، اور مسٹر نتنیاہو کی جو سروائیول ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ اسٹیج 2 نہ رہے. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا، جو بھی اس کے جو بات 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہوئی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ ایک ایسا ہے جو اسرائیل کی لانگ ٹرم جو اس کے ایمبیشنز ہیں اس کو پورا کرتا ہے. نمبر 2، آپ نے جو سوال کیا تھا کہ جی پاکستان کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں عوام کا جو اس پہ سوچ ہے اس کو بڑی اچھی طرح سے حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا سٹیپ لیتے ہیں جو کلیئر ڈپارچر ہو، پاسٹ ہماری جو پالیسی رہی ہے اس ایشو پہ، تو اس پہ ہمارا لاسٹ اینڈ گین کیا ہوگا، اس پہ بھی ایک بہت اس میں لاسٹ اینڈ گین آپ ایک گورنمنٹ کو ریکگنائز کر رہے ہیں، ایک کنٹری ایگزسٹ کرتا ہے آپ اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کر رہے ہیں. باقی جہاں تک آپ نے کہا لوگوں کا کہ لوگوں کے پالیسی کو فالو کریں، لوگ کہیں گے کہ جب جنگ کریں تو اب جنگ کر لیں گے. دیکھیں نا، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، جنگ تو یہ تو نہیں ہوتا ہے جنگ کر لو، اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے نا، اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، ایسا جنگ نہیں ہوتی. اسی لیے آپ نے ایک اسٹیپ لینا ہے. پبلک اوپینین کا آپ یو ہیو ٹو ٹیچ دا پیپل، آپ نے لوگوں کو بتانا ہے واٹ از ان دا انٹرسٹ آف دا چلیں ٹھیک ہے. میرا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جی بیسٹ ٹائم تھا جب پریزیڈنٹ مشرف تھے، اس وقت ہم یہ سٹیپ لے لیتے، شاید بہتر ہوتا. ابھی اگر لیں گے، اسلامک ورلڈ ایک بہت ویک جو کمزور دور سے گزر رہی ہے. مڈل ایسٹ میں جو پچھلے 1.5 سال میں ہوا ہے اس میں مزید کمزور ہوئے ہیں. اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ کا OIC ختم، کیونکہ OIC قائم ہی اس بات پہ ہوا تھا وہ اور القدس شریف کے حوالے سے، بیت المقدس کے حوالے سے. تو اگر آپ کی وہی چیز ختم ہو گئی، آپ نے اس پہ کمپرومائز کر لیا تو بات ختم. شکریہ ریاض، شکریہ عمران. خواتین و حضرات، آپ نے گفتگو سنی. نئی ڈیولپمنٹس جو ہوئی ہیں، جو ہم نے شروع میں کہا تھا اپنے اوپننگ ریمارکس میں، اور ڈسکشن بھی اس پر ہوئی
کہ کیا اب جو نئی صورتحال ہے، نئی ایڈمنسٹریشن جو امریکہ میں آئی ہے، یو ایس میں آئی ہے، کیا وہ اس معاملے میں مخلص ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا جو ایک علیحدہ ریاست کا حق ہے وہ ان کو دلوایا جائے، یا ان کی پالیسیز اور ان کے اقدامات کسی بالکل مخالف سمت کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں؟ اور دوسرے یہ کہ کیا اگر صورتحال ایسی بنتی ہے کہ جس میں کہ فلسطینیوں کو ان کا ریاست کا الگ حق اگر نہیں دیا جاتا، تو اس سلسلے میں پھر مسلمان ممالک کی اور بالخصوص پاکستان کی پوزیشن ایسی صورتحال میں کیا ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑے سوالات ہیں، اور ان کا جواب جو ہے وہ مستقبل میں ہی دیا جا سکتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں آپ سے ہماری درخواست یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے کامنٹس سے، تبصروں سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔